بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نماز کے اسرار و مسائل کا بیان۔ ہر قسم کی حمد و ستائش اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے بندوں کو اپنی مہربانیوں کی چادر میں ڈھانپ لیا، ان کے دلوں کو دین اور اس کے احکام کے انوار سے معمور فرمایا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش جلال سے آسمان دنیا کی طرف درجات رحمت سے اس کی کوئی نہ کوئی مہربانی اترتی رہتی ہے۔ اپنے جلال و کبریائی کے ساتھ ساتھ اس اعتبار سے بھی بادشاہوں سے ممتاز و منفرد ہے کہ وہ بندوں کو سوال و دعا کی ترغیب دیتا ہے۔ فرماتا ہے، کیا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ بادشاہوں کا اس سے کیا مقابلہ ہے؟ اس نے دروازہ کھول دیا اور پردہ اٹھا دیا، بندوں کو نمازوں میں دعاؤں کی اجازت دی، ان کی جو بھی حالت ہو، جماعت میں ہو یا الگ الگ، اور صرف اجازت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ترغیب و دعوت کے ذریعے بھی کرم فرمایا۔ جبکہ دنیاوی بادشاہ تو کسی کو علیحدگی میں بھی وقت نہیں دیتے جب تک انہیں کوئی ہدیہ یا رشوت پیش نہ کی جائے۔ وہ پاک ہے، اس کی شان کس قدر بلند اور اس کی بادشاہی کتنی مضبوط ہے، اس کی مہربانی کتنی مکمل اور احسان کس قدر عام ہے۔ اس کے برگزیدہ نبی اور پسندیدہ دوست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل ہو، آپ کے آل و اصحاب پر بھی جو ہدایت کی چابیاں اور اندھیروں میں چراغ ہیں، اور بے حد سلام ہو۔ حمد و صلات کے بعد نماز دین کا ستون اور یقین کا وسیلہ ہے، تمام عبادات کی اصل اور اعمال صالح کی روشنی ہے۔ ہم نے فن فقہ میں بسیط المذہب و وسیط المذہب اور جیز المذہب میں اس کے اصول و فروع کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اب ہم نادر تفریعات اور کم واقع ہونے والے واقعات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تاکہ وہ مفتی کے لیے خزانہ بن جائے کہ وہ ضرورت کے وقت اس کی طرف رجوع کرے اور اس سے مدد حاصل کرے۔ اب ہم اس باب میں صرف وہ اعمال ظاہرہ اور اسرار باطنہ بیان کریں گے جو ایک سالک کے لیے ضروری ہیں، نیز خشوع، اخلاص اور نیت کے وہ باریک معنی واضح کریں گے جو پوشیدہ ہیں اور فن فقہ میں انہیں بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ اس بیان کو 7 بابوں پر تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا باب فضائل نماز، دوسرا باب نماز کے ظاہری اعمال کی فضیلت، تیسرا باب نماز کے باطنی اعمال کی فضیلت، چوتھا باب امامت و پیشوائی، پانچواں باب نماز جمعہ اور اس کے آداب، چھٹا باب متفرق مسائل جو عام طور پر پائے جاتے ہیں اور سالک ان سے آگاہی کا محتاج ہے، ساتواں باب نوافل وغیرہ۔ پہلا باب نماز، سجدہ، جماعت اور اذان وغیرہ کی فضیلت۔ اذان کی فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، 3 قسم کے آدمی قیامت کے دن سیاہ کستوری کے ٹیلے پر ہوں گے، انہیں حساب خوفزدہ نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ اس پریشانی میں مبتلا ہوں گے جس میں دوسرے لوگ مبتلا ہوں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن پاک پڑھا اور کسی قوم کی امامت کرائی اور وہ لوگ اس پر راضی ہیں۔ دوسرا وہ شخص ہے جس نے مسجد میں اذان دی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور یہ کام رضائے خداوندی کے لیے کیا۔ اور تیسرا وہ شخص جو حصول رزق میں مبتلا ہو تو اس عمل نے اسے آخرت کے عمل سے نہ روکا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، مؤذن کی اذان جن انسان اور جو چیز بھی سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ مؤذن کے سر پر ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اذان سے فارغ ہو جائے۔ کہا گیا کہ درجہ ذیل آیت مؤذنوں کے حق میں نازل ہوئی ہے، ارشاد خداوندی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی اچھے کام کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جب تم مؤذن سے اذان سنو تو اس کی مثل کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے علاوہ باقی اذان میں وہی الفاظ کہے، البتہ ان 2 کلمات کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے۔ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں کہے، اقامہ اللہ ودامہا ما دامت السماوات والارض، اور الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقات و بررت و نصحت کہے۔
اور اذان کے بعد یوں دعا مانگے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ ترجمہ، اے اس دعوت کامل اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، فضیلت اور بلند مقام عطا فرما، اور آپ کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے کسی کھلی جگہ میں نماز پڑھی تو اس کی دائیں اور بائیں طرف ایک ایک فرشتہ نماز پڑھتا ہے۔ اگر وہ آذان دے اور اقامت کہہ کر نماز پڑھے تو اس کے پیچھے پہاڑوں کی مثل فرشتے نماز پڑھتے ہیں، یعنی بہت زیادہ۔ فرض نماز کی فضیلت، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ، بے شک نماز مومنوں پر اپنے اپنے وقت پر فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 اوقات کی نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص انہیں ادا کرے اور ان کے حق کو معمولی سمجھ کر انہیں ضائع نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر اس کے لیے وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، اور جو ادا نہ کرے اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے تو اسے عذاب دے اور اگر چاہے تو اسے جنت میں داخل کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، 5 نمازوں کی مثال ایک نہر جیسی ہے جس کا پانی میٹھا اور گہرا ہو، اور وہ تم میں سے کسی کے دروازے پر ہو، وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غوطہ لگائے، تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل باقی چھوڑے گی؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، بے شک 5 اوقات کی نمازیں گناہوں کو اس طرح لے جاتی ہیں جس طرح پانی میل کو دور کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، بے شک نماز 2 نمازوں کے درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور منافقین کے درمیان عشاء اور فجر کی نماز میں حاضری کا فرق ہے، وہ ان 2 نمازوں میں حاضری کی طاقت نہیں رکھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے یوں ملاقات کرے کہ اس نے نماز ضائع کی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی کسی نیکی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، نماز دین کا ستون ہے، تو جس نے اسے چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جس شخص نے طہارت کاملہ اور اوقات کے لحاظ کے ساتھ 5 نمازوں کی حفاظت کی تو یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور اور دلیل ہوگی، اور جس نے ان نمازوں کو ضائع کیا اس کا حشر فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی چابی نماز ہے۔ نیز آپ نے فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر توحید کے بعد نماز سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل فرض نہیں کیا۔ اگر اس سے زیادہ کوئی عمل محبوب ہوتا تو اس کے فرشتے بھی اس عبادت کو اپناتے، تو ان میں سے کچھ رکوع کرتے ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، بعض قیام اور بعض قعدے کی حالت میں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا اس نے کفر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ دین کی رسی کھل جائے اور اس کا ستون گرنے کی وجہ سے ممکن ہے اس شخص کا ایمان چلا جائے۔ جس طرح کوئی شخص کسی شہر کے قریب چلا جائے تو کہا جاتا ہے وہ اس میں پہنچ گیا اور وہاں داخل ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ رحمت سے باہر ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر وہ نماز کے ارادے سے باہر گیا تو جب تک اس ارادے پر رہتا ہے نماز میں شمار ہوتا ہے، اس کے لیے 1 قدم کے بدلے میں 1 نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے کے ساتھ گناہ مٹ جاتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی اقامت سنے تو اسے تاخیر کرنا مناسب نہیں۔ تم میں سے زیادہ اجر والا وہ شخص ہے جس کا گھر مسجد سے زیادہ دور ہے۔ حاضرین نے عرض کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیوں؟ فرمایا، زیادہ قدم اٹھانے کی وجہ سے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کو دیکھا جائے گا، اگر اسے مکمل پایا گیا تو اسے بھی اور باقی تمام اعمال کو بھی قبول کیا جائے گا، اگر اسے ناقص پایا گیا تو نماز اور باقی تمام اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، اللہ تعالیٰ تمہارے پاس وہاں سے رزق لائے گا جس کا تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ بعض علماء کرام نے فرمایا، نمازی کی مثال اس تاجر کی سی ہے جو اس وقت تک نفع حاصل نہیں کر سکتا جب تک پورا مال خرچ نہ کرے۔ اسی طرح نمازی کی نفل نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ فرض نماز ادا نہ کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کے وقت فرمایا کرتے تھے، اٹھو
उस आग की तरफ जो तुमने जला रखी है और उसे बुझा दो, यानी नमाज गुनाहों की आग को बुझाती है। तकमील अरकान नमाज की फजीलत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, फ़र्ज नमाज की मिसाल तराजू जैसी है, जिसने ऊपर किया उसे पूरा पूरा अजर मिलेगा। हज़रत यजीद अकाशी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज बराबर बराबर होती थी, गोया उसका वज़न किया गया हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, मेरी उम्मत से दो आदमी नमाज के लिए खड़े होते हैं, उनके रुकू और सुजूद एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके नमाजों के दरमियान आसमान और ज़मीन के दरमियान जितना फासला होता है। जिसमें आपने खशू की तरफ इशारा फरमाया, यानी खशू की वजह से एक की नमाज अफजल हो जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस शख्स की तरफ नजर रहमत नहीं करेगा जो रुकू और सजदे में अपनी पीठ को सीधा नहीं रखता। आपने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, जो शख्स नमाज में अपने चेहरे को इधर उधर फेरता है, क्या वो इस बात से नहीं डरता कि अल्लाह ताला उसकी शक्ल को गधे की शक्ल में बदल दे। आपने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, जिसने वक्त पर नमाज अदा की, उसके लिए मुकम्मल वजू किया, उसका रुकू सजदा और खुशू भी पूरा किया, तो वो नमाज रोशन और सफ़ेद ऊपर को जाती है और कहती है, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत करे जिस तरह तूने मेरी हिफाजत की। और जो शख्स उसे वक्त पर नहीं पढ़ता, ना उसके लिए वजू को मुकम्मल करता है और ना ही उसके रुकू सजूद और खुशू को पूरा करता है, तो वो नमाज स्याह और अंधेरे की शक्ल में ऊपर जाती है और कहती है, अल्लाह ताला तुझे छोड़ दे जिस तरह तूने मुझे ज़ाया किया। हत्ता कि जब वहाँ जाती है जहाँ अल्लाह ताला चाहता है, तो उसको कपड़े की तरह लपेट कर उसके मुंह पर मार दिया जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, लोगों में सबसे बुरा चोर वो शख्स है जो अपनी नमाज से चोरी करता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और सलमान रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, नमाज एक मापने का पैमाना है, जिसने पूरा किया उसे पूरा पूरा बदला मिलेगा, और जो शख्स उसमें कमी करता है तो उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कमी करने वालों के बारे में क्या फरमाया है, यानी सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में क्या कुछ फरमाया। फजीलत जमात। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, नमाज बाजमात तन्हा नमाज से 27 दर्जात बढ़कर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी नमाज में कुछ लोगों को गैर हाजिर पाया तो फरमाया, मैंने इरादा किया कि किसी को हुक्म दूँ जो सहाबा कराम को नमाज पढ़ाए, फिर उन लोगों की तरफ जाऊँ जो जमात से पीछे रह गए और उनके घरों को जला दूँ। एक दूसरी रिवायत में इस तरह आया है, फिर उन लोगों की तरफ जाऊं जो जमात से पीछे रहते हैं और उनके बारे में हुक्म दूं कि उन पर उनके घरों को लकड़ियों के साथ जला दिया जाए, और उनमें से किसी एक को ये इल्म होता कि वो गोश्त से पुर हड्डी और बकरी के पाए हासिल करेगा, तो इस नमाज इन ईशा की नमाज में ज़रूर हाजिर होता। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मरफून रिवायत करते हैं कि जो शख्स ईशा की नमाज में हाजिर होता है, गोया वो निस्फ रात क़याम करता है, और जो शख्स सुबह की नमाज में हाजिर होता है, गोया वो पूरी रात क़याम करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, जो शख्स एक नमाज बाजमात पढ़ता है तो वो अपने सीने को इबादत से भर देता है। हज़रत सईद बिन मुसैब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, 20 साल से जब भी मुअज्जिन आज़ान देता है मैं मस्जिद में होता हूँ। हज़रत मोहम्मद बिन वासे फरमाते हैं, मुझे दुनिया से 3 चीज़ों का शौक़ है, एक ऐसा मुसलमान भाई कि जब मैं टेढ़ा हो जाऊँ तो वो मुझे सीधा कर दे, और इतना रिस्क और बाजमात नमाज जिसमें भूलना मुझे माफ़ कर दिया जाए और उसकी फजीलत मेरे लिए लिख दी जाए। एक रिवायत में है, हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा कुछ लोगों की इमामत करवाई तो सलाम फेरने के बाद फरमाया, अभी शैतान मुसलसल मेरे साथ रहा, हत्ता कि मैंने ख्याल किया कि मैं दूसरों से अफजल हूँ, आइंदा मैं कभी इमामत नहीं कराऊंगा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ऐसे आदमी के पीछे नमाज ना पढ़ो जो उलमा के पास नहीं जाता। हज़रत नखई फरमाते हैं, वो शख्स जो इल्म के बगैर लोगों की इमामत करवाता उस शख्स की तरह है जो समंदर में पानी को चाहता है और उसकी ज़्यादती और कमी को नहीं जान सकता। हज़रत हातिम रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मुझसे नमाज बाजमात रह गई तो हज़रत अबू इसहाक बुखारी ने मेरे यहाँ इज़हार अफसोस किया, और अगर मेरा लड़का मर जाता तो 10,000 से ज़्यादा लोग मेरे यहाँ ताज़ियत करते, क्योंकि लोगों के नज़दीक दुनिया की मुसीबत के मुकाबले में दीन की मुसीबत मामूली होती है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जो शख्स मुअज्जिन की आवाज़ सुनकर उसका जवाब न दे, नमाज बाजमात में हाजिर न हो, उसने भलाई का इरादा नहीं किया और ना उसके साथ भलाई का इरादा किया गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, किसी इंसान के कान को पिघलाए हुए शीशे से भर दिया जाए, ये उससे बेहतर है कि वो आज़ान सुनकर नमाज के लिए हाजिर ना हो। एक रिवायत में है कि हज़रत मैमून बिन मेहरान रहमुल्लाह मस्जिद में आए तो उन्हें बताया गया कि लोग तो नमाज पढ़कर वापस जा चुके हैं
انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا مجھے اس نماز کی فضیلت عراق کی حکومت سے بھی زیادہ پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ، جو شخص 40 دن نماز باجماعت پڑھے اور اس سے تکبیر تحریمہ نہ چھوٹے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 چھٹکارے لکھ دیتا ہے، ایک چھٹکارا منافقت سے اور دوسرا جہنم کی آگ سے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسی جماعت کو اٹھایا جائے گا جن کے چہرے چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہوں گے۔ ان سے فرشتے کہیں گے تم کیا عمل کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اذان سننے کے بعد طہارت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے اور کسی دوسرے کام میں مشغول نہ ہوتے۔ پھر ایک اور جماعت کو اٹھایا جائے گا، ان کے چہرے چاندوں کی طرح ہوں گے، وہ پوچھنے پر بتائیں گے کہ ہم وقت سے پہلے وضو کرتے تھے۔ پھر ایک گروہ اٹھایا جائے گا جن کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہوں گے، وہ کہیں گے ہم مسجد میں اذان سنتے تھے۔ روایت کیا گیا ہے کہ اسلاف علیہم الرحمہ سے جب تکبیر تحریمہ فوت ہو جاتی تو 3 دن تک اپنے اوپر افسوس کرتے، اور جب جماعت چھوڑ جاتی تو 7 دن اظہار افسوس کرتے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔